ہاں تو بچوں آج کتنے نمبر کی حدیث سنائی جائے گی؟ 3 نمبر کی حدیث۔ کون سی کتاب سے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے بلوغ المرام۔ اس کے اندر جو ہے ایک باب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الجامع۔ ہاں، اس میں سے جو باب ہے باب الادب، اس سے حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ اور آج کے درس میں تیسرے نمبر کی حدیث سنائی جائے گی، جس کا عنوان ہے گناہ اور نیکی کی پہچان۔ گناہ اور تو پھر حدیث شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، اخرجہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے، یعنی حسن الخلق، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر اطلاع پائیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 14 اور 15 ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات ہم کو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حسن خلق سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی اور تندی سے پرہیز کیا جائے۔ کھلے چہرے اور میٹھی زبان کے ساتھ ملاقات کی جائے، سختی اور تندی سے پرہیز کیا جائے، مگر یہ ایک محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اوڑھنا بچھونا بنا لینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی پیدائشی عادت کی طرح بن جائیں اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم خلق پر ہیں۔ سعد بن ہشام بن عامر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تھا۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے 139 نمبر کی۔ یعنی آپ نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے کہ اس کے احکام پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبعی عادت بن گئی تھی۔ حسن خلق کے اس مفہوم میں ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، شکر، وفائے عہد، صدق، امانت، عدل، صدقہ، جہاد، احسان، غرض سبھی کچھ شامل ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اس حدیث کے اندر وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی 2 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ سینے میں کھٹکتا ہے۔ ذرا چائے بھی پی لوں۔ ہاں، تو سینے میں
کھٹکتا ہے، آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی، ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس کی صاف ممانعت تو کہیں نہیں ملتی، دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں، اس پر اللہ تعالی ناراض ہوں گے، لوگوں میں بدنامی ہوگی، یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے، اسی کا نام گناہ ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حفظ کی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینہ وإن الکذب ریبہ۔ صحیح حدیث ہے، امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مانا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہے۔ تو یہ پہلا گناہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو جھوٹ ہے، جو گناہ ہے، وہ دل میں کھٹکتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی دوسری علامت تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کام کا علم ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے، اسی لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو اور برے کام معلوم نہ ہو۔ ریا کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ کام گناہ ہیں جن میں شبہ ہو، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکا ہو، تو جو کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں ان کے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ اگر کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ناپسند کریں تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی پرواہ، ہاں، اللہ رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اچھے اور برے کی پہچان رکھ دی ہے، اسی لیے عربی میں نیکی کو معروف کہا جاتا ہے، اس کام کا اچھا ہونا سب کے ہاں پہچانی ہوئی چیز ہے، اور برائی کو منکر کہتے ہیں جس کا معنی ہے نہ پہچانی ہوئی چیز، یعنی فطرت انسانی اس کام کو قبول نہیں کرتی اور نہ پہچانتی ہے۔ تو سمجھ گئے پیارے بچوں بات کو؟ ہاں، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کا ذکر کیا ہے اور ایک گناہ کا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کا ذکر کیا ہے اور ایک گناہ کا، اور نیکی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام نیکی۔ تو روزہ، نماز کرنا، باوضو رہنا، طہارت اختیار کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بات بولنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، یہ سب اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ والاسم، اور اللہ کے رسول نے گناہ کے بارے میں یہ کہہ کر کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تمہیں ڈر ہو کہ کہیں لوگ جان نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ چلو سمجھ گئے تو چھٹی بھی ہو گئی، جائیے۔ وعلیکم السلام۔